صلاتی و سلامی ابداً لنبی عربی مدنی الحرم اکرم الخلق وجوداً و سجوداً جوداً احسن الناس صحاءً بعطاء النعم یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال و پاک بہمتا توئی سبحان اللہ اور شمس تبریزی سے داند ناتے تو پیغمبرہ مصطفیٰ و مصطبہ و سید سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرا عز کی رحمت پہ تیری ناز کرے اور یہ شان تیری جسے چاہے سرفراز کرے سبحان اللہ ہزار آدمی عمر گناہ دراز کرے مگر یہ شرط ہے رحمت پہ تیری ناز کرے سبحان اللہ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم جعل له النور فمنه النور وفيه النور وإليه النور وعنه النور یا نور ویا نور لك الحمد سرمدا صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد سراجک المنیر وآلہ ابدا سبحان اللہ یا نور وجا نور وجا نورم نور وجا نورم قبل کل نور وجا نورم بعد کل نور لک نور فبک نور ومنک نور وإلیک نور وانت نور ونور نور ونور لا نور سبحان اللہ صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وکیلنا وکفیلنا وآلنا وأولانا ومولانا محمد نورک الانور وعلى آلہ السرج الغرر وصحابته المصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي أشفاهنا نورا وفي أشفاهنا نورا وفي أجسادنا نورا وفي أجسامنا نورا آمين آمين يا نور الملك الحق المبين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ ٹھاٹھے مارتا ہوا شاندار اور عظیم الشان مجمع مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے کھینچے چلے آ رہے ہیں سبحان اللہ رضائے غوث ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان اور خصوصاً شیر خان اور ان کے تمام احباب نے بہت ہی محبت سے یہ محفل سجائی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سجانے والوں کا گھر سجا دے کاروبار سجا دے دکانیں سجا دے کارخانے سجا دے اور مریں تو قبر سجا دے آمین رسول خدا کا جمال اللہ اللہ سبحان اللہ
رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. سبحان اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے، غلط ان کو تشبیہ دینا قمر سے. ارے انہی کا ہے پرتو ہلال اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرتو ہلال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور شعر دیکھیں گے کہ خدا کی حضوری میں معراج کی شب، سبحان اللہ. خدا کی حضوری میں معراج کی شب. ارے بس امت کا ان کو خیال اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان امت اللہ. کا ان کو خیال اللہ اللہ. رسول خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور ہے سینے پہ پتھر زباں پہ محمد، ہے سینے پہ پتھر زباں پر محمد. یہ ہے حال عشق بلال اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان رسول اللہ. خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور نبی کی محبت میں سب دانت توڑے. ذہن پہنچا کہ نہیں؟ نہیں پہنچا. ارے سب برات مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ شب برات نہیں مناتے؟ حلوہ بناتے ہیں؟ ارے حلوہ بناتے ہیں؟ جو بناتا ہے حلوہ وہی دیکھتا ہے نبی کا جلوہ. نبی کی محبت میں سب دانت توڑے. ارے اویسے قرن کا یہ حال اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان رسول اللہ. خدا کا جمال اللہ اللہ نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. اور شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. شمیم الزمان ان کی تعریف کیا ہو. وہ ہیں آپ اپنی مثال اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کا جمال سبحان اللہ اللہ. سبحان نہیں اللہ. جس کی کوئی مثال اللہ اللہ. سبحان اللہ. 2-3 اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شیر خان صاحب پڑھوں؟ ماشاء اللہ امام صاحب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اپنے پیارے امام سے آپ انتہائی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اور ان کی محبت ضرور آپ کو جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام کے بعد اگر امام کسی کا بازو تھام کر کسے تو ہر قدم کے بدلے میں اسے 1 سال کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. جی امام کی پیشانی چوم لو تو ان کے سر کے ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے. علماء کی قدر کرو. علماء کی عزت آپ کو جنت میں لے جائے گی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف ہے نور کبریا کے سامنے. حسن یوسف ہے نور کبریا کے سامنے. علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا ہمارے نظام خدا احترام
حفاظ کرام، آپ حضرات کی گفتگو توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں۔ نوازش حسن یوسف ہے نور کبریا کے سامنے، اور سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سب ہنسی قربان سبحان اللہ سبحان اللہ مجتبی کے سامنے۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کنجیا کونین کی اللہ نے ان کو دیا، ملاحظہ فرمائیں گے کنجیا کونین کی اللہ نے ان کو دیا، اور کنج ہے جس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور اس کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آج یہ جلسہ فکر و اعتقاد، اصلاح فکر و اعتقاد کا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعتقاد صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقیدہ درست نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور عقیدہ بہتر ہے تو سب بہتر ہے، اس لیے کہ خوش عقیدگی ہی میں جنت ہے، اور جہاں بد عقیدگی آ گئی وہی جہنم ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے۔ ارے باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں یہ نماز کے ذریعے نہیں جاؤ گے، جنت میں روزے کے ذریعے نہیں جاؤ گے، جنت کے لیے ایمان ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اور ایمان کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، سبحان اللہ۔ نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز اگر نبی کی محبت کے خلاف پڑھی گئی تو نماز منہ پر مار دی جائے گی، اور جو نماز نبی کی محبت میں پڑھی گئی وہی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بنا دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اعتقاد صحیح رکھو۔ آج 1450 سال ہو گئے، گدھا دیکھا؟ ارے گدھا وہاں پر لوگ گدھا نہیں جانتے، سب دکھائی دیتے ہیں، گدھے نہیں جانتے۔ ارے گدھا، ہم یو پی کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں دھوبی گدھے پالتے، دھوبی سمجھتے ہیں نا؟ کپڑا تم جانتے ہیں نا؟ دھوبی جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں جی، دھوبی گدھے پالتے ہیں۔ وہ کس لیے پالتے ہیں؟ جی، کپڑا دھونے کے لیے نہیں، دھونے کے لیے، ہاں دھونے کے لیے۔ ہر جگہ سے کپڑے بٹورتے ہیں، گٹھر باندھتے ہیں، اور گٹھر کو گدھے کی پیٹھ پر دھوبی لاد دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب وہ گدھا کپڑے کی گٹھری کو لے کر کے ندی کے کنارے چلا جاتا ہے، وہ کپڑا دھلائی کرتے ہیں، اور کپڑا جب دھل جاتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، واپسی کا وقت ہوتا ہے، کپڑے کی گٹھری دھلے ہوئے کپڑے باندھتے ہیں، گٹھر باندھتے ہیں، گدھے کی پیٹھ پر لاد دیتے ہیں، گدھا سیدھے ادھر نہیں جاتا، سیدھے اپنے دھوبی کے گھر چلا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ارے سمجھ نہیں، سمجھ رہے نا؟ میں حیران ہوں علماء صاحب، ایک گدھا دھوبی نے اس کو 4 دن 10 دن 15 دن اپنے گھر سے ندی کا گھاٹ دکھایا، یہاں سے وہاں لے گیا، تو یہ گدھا اپنے دھوبی کا گھاٹ اور دھوبی کا گھر پہچان گیا۔ سمجھے؟ گدھے کو 10 دن 15 دن بتلایا تو گدھا جان گیا کہ میرے دھوبی کا گھاٹ یہ ہے، میرے دھوبی کا گھر یہ ہے، اور ان لوگوں کو 1500 سال ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ نبی نور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی سراپا رحمت ہے،
سبحان اللہ باقی میں نعمت ہے سبحان اللہ ماضی کے جنت ہے سبحان اللہ لیکن اب تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا سبحان تو کوئی ٹور پر جانا پڑا میرے مصطفیٰ کو قرآن دینے کے لیے نہ مدینہ جانا ہے نہ مکہ آنا ہے مصطفیٰ جہاں بیٹھ جائے وہی قرآن آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان یہ اللہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے سن یہ میرے نبی کی شان ہے نبی جدھر نماز پڑھے وہی قبلہ ہو جائے سبحان اللہ فَنَّرَا تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذہن چاہوں گا قبلہ اول ہمارا کون ہے بیت المقدس بولو زور سے بولو بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے تھے نبی نماز پڑھ رہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ رخ بیت المقدس کی جانب نبی نماز پڑھ رہے دل میں خیال آ گیا میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے کعبہ معظمہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ کر دے نبی کے دل میں خیال آیا زبان سے کچھ کہا نہیں نبی نماز میں اور یہ کہتے نبی کا خیال آ جائے تو نماز پڑھے سبحان ادھر نبی نماز میں دل میں خیال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا قبلہ کعبہ معظمہ ہمارا قبلہ کر دیا جائے اسی خیال کے تحت زبان سے نہیں کہہ رہے زبان نہیں لا رہے نگاہیں اوپر بار بار کر رہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ بار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے کہا نہیں صرف نظر اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فوراً بھیجا اے جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں اور ان کی دل کی توجہ کعبہ کی جانب لگی ہوئی ہے نماز میں خبر دے دو کہ اب ان کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے کعبہ بنا دیا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ نماز سبحان کی اللہ حالت میں نبی نے بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ لیا اور کعبہ معظمہ کی جانب کر دیا یہ میرے نبی کی شان ہے یہ نبی کی آن ہے یہ نبی کا مقام ہے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والوں نبی کی گستاخی تمہیں جہنم میں لے جائے گی اور نبی کی عظمت تمہیں جنت میں لے جائے گی سبحان اللہ بے شک درود شریف پھر سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بن الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک بات بتاؤں آج بات ہوتی ہے نا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی غیب والے اور سنو صرف اتنا نہیں قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کا علم غیب اللہ رب العزت نے میرے آقا سجدہ کون و مکان کو عطا فرما دیا سبحان اللہ ایک بات صرف عرض کروں گا توجہ ہے آپ کی بولو توجہ ہے تو محبت سے جھوم کر ایک مرتبہ نعرہ کوئی شخص لگا دے مجمع سے یا رسول اللہ زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت جو تو بہت کچھ چاہتا تھا کبھی سوچتا ہوں کہ اسے مجاہدیں مل سکتی ہے تو اس پر بھی کچھ بولوں دل چاہتا اصلاح تو اعتقاد ہے اعتقاد پر بھی کچھ بولوں کیا بولوں وقت بھی تو کم ہے میں ایک بات عرض کرتا ہوں
میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نور والے آ گئے، نور والے آ گئے، چمک والے آ گئے، سبحان اللہ، جنت والے آ گئے، ہم سبوں کی مغفرت کرانے والے آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی تشریف لائے، 40 سال کی عمر ہوئی، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی بنائے نہیں گئے، من کنت نبی فآدم بین الماء والطین، میرے آقا اس وقت نبی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی بن کر کے میرے نبی آئے، نبوت کا اعلان فرمایا۔ مکے کے لوگ دشمن، عرب کے لوگ دشمن، کفار جان کے در پہ ہو گئے، مشرکین جان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن سبحان اللہ، بارے میرے نبی کا، بارے میرے نبی کا حوصلہ، دشمنی بڑھتی رہی، نبی کی اصلاح چلتی رہی۔ سبحان اللہ، اور جس قدر عداوت بڑھی اس قدر نبی کے ماننے والے بڑھے۔ سبحان اللہ، ایک وقت آیا کافی تعداد میں اسلام کے ماننے والے مکے کی دھرتی پر پھیل گئے۔ اب ان لوگوں کو انتہائی تشویش ہوئی کہ اگر یہی عالم رہا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد پورے مکے میں اسلام کے ماننے والے پھیل جائیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ وہ مکے کی بات کر رہے تھے، یہاں تو پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، جب ان کی فکر بڑھی تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ کس طریقے سے اسلام کو دبایا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو گھٹایا جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس کے لیے ان لوگوں کی نگاہ یمن کے قاضی حبیب یمنی پر گئی کہ حبیب یمنی کے احسانات مکے کے لوگوں پر بہت زیادہ ہیں، اس لیے یمن سے وہاں کے والی حبیب کو بلا لیا جائے۔ اگر یمن کا والی آ کر کے لوگوں کو سمجھائے گا تو لوگ یمن کے والی حبیب کی باتیں مان کر کے اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے، ابو لہب نے آپسی اتفاق کے رائے ہو کر کے یمن کے والی حبیب یمنی کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہلوایا کہ جہاں مکے میں ایک شخص محمد ابن عبداللہ نام کا پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے بتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے اور ایک خدا کی پرستش کی جانب لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہے، لوگ اس کے نئے مذہب میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے حبیب یمنی، تم ہمارے قاصد کی باتیں سن کر کے فوراً یمن کو چھوڑو اور مکے میں آ جاؤ۔ اگر تم آ کر کے لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ تمہاری باتیں ضرور تسلیم کریں گے اور اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے، اسلام کا پھیلنا کم ہو جائے گا۔ ابو جہل کا قاصد یمن پہنچا، حبیب یمنی کے پاس پہنچ کر کے ابو جہل کے قاصد نے مکے کے حالات بتائے۔ حبیب یمنی نے سنا، اب ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یمن سے چلا، چلتے 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 مکے کی دھرتی پر آیا، ابو جہل کے پاس آیا۔ وہاں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، دیگر کفار مکہ، مشرکین عرب سب جمع ہوئی۔ حبیب یمنی آ گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کفار مکہ مشرکین عرب کی ترجمانی کرتے ہوئے ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوا، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ہمارے بتوں کو جھٹلا رہا ہے، ایک خدا کی عبادت کی جانب لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہے، اپنے نئے مذہب اسلام کی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ لوگ اس کی باتیں تسلیم کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ساری باتیں ابو جہل نے ابو لہب نے بتا دی۔
ابو لہب نے جب سب سن لیا تو ایک بات کہی، سنو ایسا ہے میں نے ابھی تم لوگوں کی زبان میں تم لوگوں کی جانب کی باتیں سن لی، لیکن مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ ایک جانب کی گفتگو کو سن کر کے کبھی نہیں دیا جا سکتا۔ جل کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ابو لہب سوچنے لگا، حبیب جمنی نے کہا میں نے تمہاری زبانی تمہاری باتیں سن لی، لیکن ذرا میں محمد ابن عبداللہ سے بھی ملاقات کر لوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں ان کی گفتگو بھی تو سن لوں، پھر کوئی فیصلہ دوں، اس لیے کہ کوئی بھی فیصلہ فریقین کی گفتگو سنے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرفہ باتیں سن لی، اس طرح کی بھی باتیں سن لوں، پھر کوئی فیصلہ دوں۔ جیسے ہی حبیب جمنی نے اتنا کہا، ابو لہب تھرا گیا، ابو جہل کانپ گیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی وہ ذات ہے کہ جو ان کی گفتگو دل سے سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو جہل نے فوراً کہا، حبیب جمنی محمد سے ملاقات کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن دیکھو ذرا اپنے دل کو سنبھالے رکھنا، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن دیکھو ذرا سنبھل کر کے رہنا، محمد کی باتیں سننا چاہتے ہو تو سنو، لیکن دیکھو ذرا اپنے دل کو سنبھالے رکھنا۔ حبیب جمنی نے کہا سنو، تم سبلو سبلاؤ، میں سبلا سبلایا ہوا ہوں۔ مجبور تھے کفار مکہ اس لیے کہ حبیب جمنی کی گفتگو حق بجانب تھی کہ دونوں جانب کی گفتگو بغیر سنے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ٹھیک ہے، حبیب جمنی نے فوراً اپنا ایک قاصد میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا اور کہلوایا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میں یمن کا والی ہوں، یمن سے آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حبیب جمنی کا قاصد میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، آقا کائنات نے رحمت للعالمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، یمن کا والی حبیب جمنی آیا ہے، سبحان اللہ، ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہماری گفتگو سننا چاہتا ہے، وہ یمن سے آیا ہے، چلو ہم لوگ خود ہی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، ہم خود ہی چلتے ہیں اس سے باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لیا، حبیب جمنی کے پاس پہنچ گئے، ابو جہل بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، تمام کفار مکہ اور مشرکین عرب کا مجمع ہے۔ میرے آقا پہنچے تو ابو جہل کے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کسی میں بولنے کی جرات نہیں، لب کشائی کی کسی میں ہمت نہیں۔ میرے مصطفیٰ جلوہ فرما ہے، حبیب جمنی بولو، تم نے مجھے یاد کیا ہے، حبیب جمنی بولو، تو نے مجھے بلایا ہے، حبیب جمنی بولو، تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤ، کیا سننا چاہتے ہو۔ حبیب جمنی کی زبان بند، لب خاموش، لب خاموش، زبان ہلانے کی ضرورت نہ ہوئی، بہت دیر تک خاموشی۔ تو میرے آقا خود فرماتے، حبیب جمنی، حبیب جمنی بولو، سبحان اللہ، کس لیے بلایا ہے، سبحان اللہ، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو، بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تب حبیب جمنی نے کہا، اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا۔ ہاں، میں خدا کا نبی ہوں، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا، حبیب جمنی نے فوراً کہا، آپ کا دعویٰ نبوت کا ہے، دلیل، کوئی دلیل، کوئی دلیل۔ پچھلے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل میں معجزہ دکھایا، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، دلیل میں کوئی معجزہ، کوئی معجزہ ہے، کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے حبیب جمنی سن، ارے پچھلے نبیوں نے
نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے معجزہ ضرور دکھایا تھا. حضرت آدم نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک معجزہ. سیس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک معجزہ دکھایا. نوح نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک معجزہ دکھایا. یوسف نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک دو معجزے دکھائے. ابراہیم نے نبوت کا دعویٰ کیا, دو چند معجزے دکھائے. اسماعیل نے نبوت کا دعویٰ کیا, دو چند معجزے دکھائے. موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا, چند معجزے دکھائے. پچھلے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے ایک دو چند معجزے دکھائے ہیں. لیکن آئے حبیب جملی سن, میں تو معجزات کا جامع بن کر کے آیا ہوں. چاہے میں وہ معجزہ دکھا دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان جو اللہ. معجزہ چاہے میں وہ معجزہ دکھا دوں. یہاں تک کہ آدم نے ایک معجزہ, نوح نے دو معجزہ, عیسیٰ نے چند معجزے, موسیٰ نے چند معجزے, ابراہیم نے چند معجزے, اسماعیل نے چند معجزے. لیکن مجھ کو تو خدا نے سراپا معجزہ بنایا ہے. میرا وہ ہر ارادہ معجزہ ہے. میں چل دوں تو میرا چلنا معجزہ ہو جائے, میں مسکرا دوں تو میرا مسکرانا معجزہ ہو جائے, میں بول دوں تو میرا بولنا معجزہ ہو جائے, میں بیٹھ جاؤں تو میرا بیٹھنا معجزہ ہو جائے, میں سو جاؤں تو میرا سونا ہو جائے, میں مسجد میں رہوں تو مسجد میں رہنا معجزہ بن جائے, میں بازار چلا جاؤں تو بازار میں جانا معجزہ بن جائے. سبحان اللہ. اے حبیب جمی, کیا دیکھنا چاہتا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کون سا معجزہ دکھا دوں؟ میں اشارہ کر دوں تو بے بادل کے بارش ہو جائے, میں اشارہ کر دوں برستی ہوئی بارش رک جائے, میں اشارہ کر دوں جانور میرا کلمہ پڑھ دے, میں اشارہ کر دوں تو شجر میری بارکاہ میں آ کر کے سجدہ کر دے, میں اشارہ کر دوں تو کنکر میرا کلمہ پڑھ دے, میں اشارہ کر دوں تو پتھر آ کر کے میرے قریب دیوار بنا دے. بہت حبیب جملی کیا دیکھنا چاہتا ہے, کون سا معجزہ دکھاؤں؟ حبیب جملی نے اتنا سنا, مربوط ہو گیا, بولا اے محمد زیادہ نہیں, صرف دو معجزے دیکھوں گا. بولو کون سے دو معجزے؟ حبیب بولو دو معجزے کیا دکھا دوں؟ اب میں مجھ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ کون بولے گا کہ بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھا دوں وہی بولے گا جو دنیا کا بھی مالک و مختار ہوگا, جنت کا بھی مالک و مختار. تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا بولو کون دو کون بتائے ہو, یہ کون سی ذات بولے گی, یہ کون سی ذات بولے گی؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے حبیب جملی بول کون دو معجزے. حبیب جملی خاموش, بولو. حبیب جملی نے کہا دکھائیں گے آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. حبیب جملی کا دکھائیں گے آپ؟ ارے تم بولو تو صحیح, تم بولو تو صحیح. اے محمد میں چاہتا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند پورے شباب پہ ہے, پوری دنیا میں اپنی چاندنی بکھیرے ہوئے ہیں, رات کا سناٹا ہے, رات کے ماحول میں چمکتے ہوئے چاند کو توڑ دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے اتنا کہا کہ چمکتے ہوئے چاند کو اگر آپ نبی ہیں تو توڑ دیں. ابو جہل ہنسنے لگا, ابو لہب مسکرانے لگا, اور پاؤں سے کالا خشکی کرنے لگی. نبی نے اچھا, ہمارا تو ذہن آسمان کی طرف نہیں گیا تھا, نبی نے اچھا پھنسا دیا, اب محمد کو اچھا پھنسا دیا. لیکن اسے کیا معلوم کہ محمد سارے جہاں کے مالک و مختار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا حبیب جملی توڑ دوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر دوں. سبحان اللہ.
کر دیجیے. میرے آقا نے فرمایا چلو چلو چلو. سبحان اللہ. تم لوگوں نے حج کیا ہے, صفا کی جانب سے باہر نکلو تو ایک پہاڑی ہے جبل ابو قبیس جس کا نام ہے, اور اس پہاڑ کے اوپر شاہ فہد کا محل بن گیا ہے. میرے آقا جبل ابو قبیس پر چڑھ جاتے ہیں. وہ قبیس کی پہاڑی پر میرے آقا چڑھ گئے, مجمع اکٹھا ہے. میرے آقا نے فرمایا حبیب جمی دیکھو چاند کو. سبحان اللہ سبحان دیکھو اللہ. چاند کی جانب چاند چمک رہا ہے. اب محمد کچھ نہیں کر پائے گی. میرے آقا نے فرمایا دیکھ لیا چاند پورا ہے, چاند شباب پہ ہاں توڑ دوں. ہاتھ توڑ دیجئے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی انگشت پاک کا ایک اشارہ دیا تو چاند دو ٹکڑے میں تڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. پہاڑ کے ایک جانب دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری جانب, دونوں ٹکڑوں کے بیچ کافی دوری بہت دیر تک رہی. میرے آقا نے فرمایا دیکھ لیا دیکھ لیا. اب مضبوط ہے, ہمت کس میں ہے کہ بولے. نبی نے دوسرا اشارہ کیا, دونوں ٹکڑا پھر آپس میں مل گیا. سبحان اللہ حبیب جمی سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں 4 روز پہلے دلی گیا, کافی ٹھنڈک تھی, مجھے سردی لگی اور اس قدر کھانسی آئی, گلا بالکل بیٹھ گیا. میں جب سے یہاں آیا ہوں بس گرارے کر رہا ہوں, دوائی کھا رہا تھا, میں بولنے کے لائق ہو گیا. لیکن میں جانتا ہوں ہمارے یہ شیر خان صاحب کہاں گئے؟ شیر خان صاحب چلے گئے کیا؟ شیر خان صاحب چلے گئے. شیر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان ہیں, اب زیادہ تکلیف ہے تو چھوڑ دیجئے, میں امام صاحب دوسرے لوگوں سے بلوا لوں. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ مصطفیٰ کی محفل ہے, سبحان اللہ. یہ رحمت کی محفل ہے, برکت کی محفل ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نبی کی شان میں بولتا رہوں اور مر جاؤں. سبحان اللہ اور میں سبحان جانتا ہوں اللہ. کہ نبی کی محبت میں مر جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں. نبی نے فرمایا حبیب یمنی دیکھ لیا, کہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ باہر سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے فرمایا حبیب یمنی دیکھ لیا. ایک تو دیکھا دوسرا بھی بتا, ایک تو دیکھا دوسرا بھی بتا, اور کیا دیکھے گا, اور کیا دیکھے گا, دوسرا بتا اسے بھی دکھا دوں. حبیب یمنی نے ہمت نہیں ہو رہی ہے, یمن کا والی بولتی بند ہو گئی. اتنا پانی تو دیکھ لیا اور کیا دیکھ لیا. سبحان اللہ. شرم سے سر جھکا ہوا ہے, بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. میرے آقا فرماتے حبیب یمنی تو نہیں بولتا تو میں بول دوں. توجہ, میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا معجزہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے, تو نہیں بتاتا تو میں بتا دوں. سبحان اللہ. تیرے دل میں کیا راز ہے ظاہر کر دوں, تیرے دل میں کیا بات پوشیدہ ہے آجا کر دوں, تو کیا دیکھنا چاہتا ہے میں بتا دوں. محمد کیا ہی بہتر ہوتا کہ میرے دل کا راز آپ خود ظاہر کر دیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میرے دل کی بات آپ خود ہی بتا دیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی سن, تو نہیں بتاتا میں بتا رہا ہوں. تیرے دل میں کیا راز ہے میں ظاہر کر رہا ہوں, تیرے دل میں کیا بات پوشیدہ ہے میں ادا کر رہا ہوں. تو کیا چاہتا ہے
تیرے دل کی خواہش مجھ سے سن. بتائیے میرے آقا نے فرمایا اے حبیب جملی سن, تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک اپاہج بیٹی ہے. سبحان اللہ. اور ذرا ان سے پوچھ لینا جو کہتے نبی کو کہتے. میرے نبی نے فرمایا سن, تیری ایک اپاہج بیٹی ہے جو یہاں مکے میں نہیں تیرے ملک یمن میں ہے. سبحان اللہ. جو جسم کی اپاہج ہے, پیروں کی لگڑی ہے, ہاتھوں کی لولی ہے, کانوں کی بہری ہے, دماغ کی پاگل ہے, آنکھوں کی اندھی ہے, زبان کی گونگی ہے. تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے, تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کو تندرستی مل جائے, تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹی کو توانائی مل جائے. تو اے حبیب جملی سن, جا میں نے مکے میں رہ کر کے یمن میں تیری بیٹی کو شفا دے دیا, اور تیری بیٹی اچھی ہو گئی, تیری بیٹی تندرست ہو گئی, تیری بیٹی توانا ہو گئی, تیری بیٹی کے ہاتھ ہلنے لگے, تیری بیٹی کے پیروں میں طاقت آ گئی, تیری بیٹی کے دماغ اچھے ہو گئے, تیری بیٹی کے کان سننے لگے, تیری بیٹی کی آنکھیں دیکھنے لگی, تیری بیٹی کے زبان بولنے لگی, تیری بیٹی اب تندرست ہو گئی ہے. جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا, حبیب جملی کانپ گیا, حبیب جملی ڈرس گیا, اور کانپتی ہوئی زبان میں کہتا ہے یہ میرے دل کا راز تھا, یہ میرے دل کا راز تھا, میں نے کہا نہیں تھا, محمد نے بتا دیا ہے. فوراً پکار اٹھتا ہے اور چلا کر کے کہتا ہے ابو جہل سن, ابو لہب سن, اے عتبہ سن, اے شیبہ سن, اے کفار مکہ سنو, اے مشرکین عرب سنو, یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, میں بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. میں بھی مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ میرے آقا سجدہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب وہ ہے جسے دیکھ کر کے کفار کلمے پڑھ لیا کرتے تھے, مشرکین مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس ذکر و اعتقاد کو ہمارے سلامت رکھے, اور مصطفیٰ جان عالم کی محبت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغ میں سایہ پکن رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ. حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, اسی گمشدہ کا سلام لو. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, میرے پیارے آقا, میں طلب سے باز نہ آؤں گا, کرم کا ہاتھ بڑھائے جا, میں طلب سے باز نہ آؤں گا, کرم کا ہاتھ بڑھائے جا, تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا, جو تیرے کرم سے ہے آشنا, جو تیرے کرم سے ہے آشنا, اسی آشنا کا سلام دو. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام. وہ حسین جس نے چھڑک کے چمن وفا کو ہرا کیا, وہ حسین جس نے چھڑک کے چمن وفا
اسی جان سار کا واسطہ، اسی جان سار کا واسطہ، کہ ہر ایک گدا کا سلام لو یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرے آقا میرے آقا، میرے سینے میں ملے دو مجھ کو بھی جینے میں تیرا نور ہو، میرے سینے میں ملے دو مجھ کو بھی جینے میں ملے دو، مجھ کو بھی جینے میں میری حاضری ہو مدینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں، میری اس دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل سلام سلام لو، دل مجتبی کا سلام لو، سلام لو، دل مجتبی کا سلام والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے پروردگار عالم، اپنے حبیب پاک میں سچے ہیں اس جلسہ محبت کو قبول فرما۔ ہم لوگوں کے بولنے میں، پڑھنے میں، تقریر کرنے میں جو خطائیں ہو گئی ہوں، لفزشیں ہو گئی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہوں، مولا معاف فرما دے، اور اس جلسے پر نور کو ہم تمام سامعین مسلمین و مسلمات کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ اے میرے مولا، جتنے لوگ حاضر ہیں تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے کھڑے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا ہم سبوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے، آمین۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہماری خطائیں معاف فرما دے مولا، ہم سبوں کی مغفرت فرما دے مولا، ہمارے مردوں کے گناہوں کو بخش دے مولا۔ اے مولا، جس کے دل کی جو تمنا ہے اسے پوری فرما دے، سب کے دلوں کی آرزوئیں مولا پوری فرما دے، سب کے دامن مراد کو بھر دے مولا۔ اے میرے پروردگار عالم، جن کا رزق تنگ ہے اسے بڑھا دے مولا، آمین۔ کاروبار جن